اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ انبیاء ابتدائی آیات پارہ نمبر 17 اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو بڑا لاپرواہ ہے، بہت زیادہ لاپرواہ ہے۔ وہ انسان سب سے اچھا ہے جو اپنا آگے کا سوچتا ہے، اپنے مستقبل کا سوچتا ہے، اور جو اپنے مستقبل کا نہیں نہ سوچتا اس کو معاشرے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی فالتو ہے بندہ، یہ عقل سے جو ہے فارغ ہے، اس کے پاس موقع بھی ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، یہ اپنے مستقبل کا سوچتا ہی نہیں، اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہی نہیں، یہ کچھ کرتا ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے اس کا حساب کا وقت۔ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے سوچنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کچھ سامان اکٹھا کر کے ہم نے اپنی قبر کے لیے لے کے جانا کہ نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ کوئی دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے، وہ آپ کے صالح عمل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو قبر میں نماز بھی ساتھ ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، اور اس کا روزہ بھی ہوگا، قرآن بھی ہوگا، دوسرے نیک اعمال بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہی ہمارا مستقبل ہے، قیامت والے دن بھی یہی ہماری سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یہی روزہ، یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا۔ یہی ہمارا مستقبل ہے۔ ہم اپنے مستقبل کی تیاری کریں، ہم اس آخرت کی تیاری کریں، ہم اپنی قبر کے لیے تیاری کریں، ہم اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں کہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ وہ کم از کم ایک بیٹا دعا کرے گا، نماز پڑھے گا 5 وقت کی، وہ اٹھائے گا تو کہے گا نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ اللہ وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے، لیکن تیرے بندے تھے، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ کہے گا اے بندے تو اپنی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے آ گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اپنے مستقبل کے لیے کچھ بنائیں، وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حساب لوگوں کا قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سر پہ جب پڑے گی پھر یہ دوڑیں گے، جیسے لوگ ہوتے ہیں جن پر جب کوئی مصیبت ان پہ سر پہ ہے، پھر کبھی اس کے ترلے، کبھی اس کے ترلے، کبھی اس کے ترلے، پھر ترلے کام نہیں آتے۔ لوگ بھی کہتے ہیں بھائی پہلے بتانا تھا، وقت گزر گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں وقت ہے، تم جس وقت مرضی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اللہ تمہیں چاہے 80 سال کے ہو، 90 سال کے ہو، 100 سال تک تم گناہ کرتے رہو، خدا کی قسم ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم ایک دفعہ آنسو بہا لو، رب تمہیں معاف کر کے جنت دے دے گا۔ تم اپنے دل کو صاف تو کرو، اپنے من کو صاف تو کرو، اپنے رب سے تعلق تو جوڑو، اپنے رب سے مانگو تو صحیح۔ کیوں تم اپنے رب سے دور دور جاتے ہو؟ کیوں اپنے رب سے دور
جاتے ہو؟ کیوں اپنے نبی کے فرامین سے دور جاتے ہو؟ ہمارے نبی تو ہمارے لیے کھڑے ہو کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، کبھی غاروں میں، کبھی بیت اللہ کے صحن میں، کبھی معراج پہ جاتے تو وہاں بھی اس امت کو نہیں بھولتے، تو ہم کیوں اپنے نبی کو بھول گئے؟ ہمیں بھی تو چاہیے نا، جیسے نبی کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہمارے نبی پر بھی حقوق ہیں، انہوں نے ادا کر دیے ہیں، انہوں نے ہماری سفارش بھی کرنی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سارے اپنے امتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا، اس وقت میں اپنی سفارش اس وقت تک میں روکوں گا نہیں۔ تو ہم کیوں نہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے؟ میرے بھائیو، اس نبی سے، اس اللہ سے محبت، اس نبی سے پیار کا طریقہ یہی ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، پابندی کرو، تم نیکی کے کام کرو، کسی انسان کے کام آ جاؤ، کسی جو ہے ضرورت مند کے کام آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی دنیا کی مشکلیں دور کرتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، میں اللہ اس کی آخرت کی پریشانیاں دور کر دوں گا۔ یہ دنیا کا مال ہے، چند ٹکوں سے آپ کسی کی جو ہے پریشانی دور کر سکتے ہیں، دنیا کا مال ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن آخرت کی پریشانی ہے، آخرت کے عذابات۔ قرآن کو پڑھیے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ ان لوگوں کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ہلا دے دینے والی، کھٹکھٹا دینے والی کیا ہے؟ وہ جو جس دن لوگ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان یہ پتنگوں کی طرح اڑتے ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، لیکن اس مومن بندے کے لیے، اسی نیک انسان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مت سمجھیے کہ نیکوں کو پریشانی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نیکوں کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اللہ ان کو پیار سے بلا کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے وہ، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں، آ کے جھک گئے ہیں، تو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے، وہ اللہ خطا کار تھے، گناہگار تھے، ان سے غلطیاں ہوں گی، ان سے کمیاں ہوں گی، اللہ تو رحیم و کریم ہے، میں تیرا عاجز سا بندہ، میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوں، ان کو معاف فرما دے۔ اللہ، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ فوت ہو جاتا ہے، قبر میں ہے، اس کے بچہ چھوٹا سا وہ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کے آگے وہ دعا کرتا ہے اللہ میرے والدین کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کی جنت میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ میں تو فوت ہو گیا، میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اے بندے تو اپنی نیک اولاد چھوڑ کے آیا، وہ تیرے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اس لیے تیرے وہ درجے بلند ہو رہے ہیں۔